دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کی خدمت میں اداورز کرتا ہوں۔ انہی حالات میں جو آج ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اور انہی حالات کی روشنی میں اپنے تمام بہن بھائیوں اور بچوں سے چاہتا ہوں کہ کلام مقدس میں جو رہنماؤں، خادموں، جماعتوں اور خاص کر مسیح یسوع پر ایمان نہ رکھنے والوں کی نصیحت کے لیے کلام مقدس میں سے پولس رسول کے خط جو انہوں نے فلپیوں کے نام لکھے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چونکہ اس زمانے میں بھی اسی قسم کے حالات سے لوگ وابستہ تھے اور آج ہمیں کلام مقدس ان میں سے نکلنے کی ہدایت بیان کرتے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں چند پوائنٹ ہیں، نکال لیجئے گا۔ فلپیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب ہم 12 سے شروع کریں گے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ لو آف سیکریفیشل، اور ہمیں وہ لو جو ہے وہ سیکریفائز کرنا ہے لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے اور نہیں پہچانتے۔ دوسرا ہے لو آف سیکریفیشل بائی پیپل، لو آف سیکریفیشل بائی the people، اینڈ تھرڈ ہے all glory to Almighty God، all glory goes to Almighty God۔ چوتھا پوائنٹ ہے نیڈ اینڈ ڈیڈ، پانچواں پوائنٹ ہے پرائڈ ان جیزس، اور چھٹا پوائنٹ ہے ڈونٹ واک ایول ٹو ایول، ڈونٹ واک ایول ٹو ایول، برائی کے ساتھ برائی سے مقابلہ نہ کرو، اور پھر خداوند میں مضبوطی، خداوند میں فخر، اور پھر جو پسندیدہ کام ہے وہ کس طرح مفید ہے اور کون سے مفید نہیں ہیں، اور پھر اسی طرح جو لوگ کردار ادا کرتے ہیں ان کے حصے ہیں اسٹرینتھ، جیلسیز، آنیسٹ، لو، بلیمنگ ایچ ادر، انکلین ہارٹ۔ تو یہ تمام جو باتیں یہاں لکھی گئی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بیان طلب ہیں۔ فلپیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، پہلا باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے۔ اور اے بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کے لیے کا باعث ہوا، یہ یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں سے ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں، اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کے کلام سنانے کی زیادہ جرت کرتے ہیں۔ یہاں پہ بیان طلب ہے کہ جو ان پر گزری، آپ جانتے ہیں کہ ان پر، کن پر؟ پولس رسول پر، یسوع مسیح کا کلام پھیلانے کے باعث ان پر جو گزری، برے حالات گزرے، وہ مسیح لوگوں کے وسیلے سے بھی، اور جو غیر مسیح تھے ان کے بھی، اور جو کیسر کے لوگ تھے یعنی روم کے لوگ تھے ان کے سپاہیوں اور ان کے پلٹن لوگوں نے ان سے کیا برتاؤ کیا۔ وہ کس کی خوشخبری سنانے کی وجہ سے ہوا؟ وہ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان پر زیادتیاں ہوئیں، اور اسی خوشخبری کی یہ وجہ ہوئی کہ وہ سب ان بہن بھائیوں کے لیے ترقی کا سبب ہوئی جو اپنی زندگی کو خداوند کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے لکھتے ہیں کہ اے بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا
وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا، یعنی لوگ زیادہ سے زیادہ خداوند کے قریب آئے، اور وہ لوگ بھی آئے جو کیسری سپاہی تھے۔ اور کیسری سپاہی کس طرح آئے کہ ان میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیحی ہوں، تو یہ پہچان مسیح کی ہمارے درمیان میں آ گئی، جو کہ پولس رسول نے بتایا، جو کہ سپاہی نہیں جانتے تھے کہ مسیح کون ہے۔ پولس رسول کی وجہ سے انہیں مسیح کی پہچان ہو گئی، کیونکہ وہ قید میں تھا، اور اسی کے حوالے سے پہچانا گیا کہ یہ مسیح کا قیدی ہے۔ یہ قید کیوں ہے؟ مسیح کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آگے ہے لو آف sacrificial by people، جو لوگ کچھ کسی طریقے سے بھی آگے بڑھتے ہیں خداوند کے کلام کے لیے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں 14ویں آیت۔ اور جو خداوند میں بھائی ہیں، ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کے کلام سنانے کی زیادہ جرت کرتے ہیں۔ اب وہ کلام سنانے کی جو زیادہ جرت کرتے ہیں، ان کا مین گول کیا ہے؟ اب ان کے پوائنٹ جو بتائے ہیں، پہلے ہے ان کی اسٹرینتھ، دلیری۔ بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں۔ بعض لوگ حسد اور جھگڑے کی جیلسیز اور آنےسٹ نہیں ہیں اپنے جسم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے چرچوں کے ساتھ، اپنے مسجد کے ساتھ، اپنے مندروں کے ساتھ۔ وہ جو ہیں وہ حسد کی بنا پر ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اس حسد میں کہ اگر پولس رسول خداوند کا کلام سناتا ہے تو اسی حسد میں، اسی جھگڑے میں وہ مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ میں کیوں نہ کروں۔ یہ حسد ہے انہیں۔ اور بعض نیک نیتی سے، اور کچھ لوگ ان میں سے موجود ہیں جو نیک نیتی سے خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ بعض تو حسد سے کرتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ نیک نیتی سے کرتے ہیں۔ تو دونوں کیا کرتے ہیں؟ دونوں مسیح کی منادی کرتے ہیں۔ ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر کے مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں، اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا مجھ سے جو نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، وہ اس لیے خدا کی خوشخبری سناتے ہیں کیونکہ میں خوشخبری کے جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کا جواب جو لیا جائے گا یا دیا جائے گا، وہ پولس رسول سے جواب لیا جائے گا اور دیا جائے گا، کیونکہ اس نے ہمیں بات بتائی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ہی ہے مسیح کی خوشخبری۔ اور اس کو جو پولس رسول ہیں، انہوں نے محبت کا نام دیا ہے کہ محبت کی وجہ سے یہ جان کر مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں، مگر دوسرے تفرقے کی وجہ سے، نہ کہ صرف صاف دلی سے بلکہ اس خیال سے میری قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کریں۔ اور کئی لوگ اسی خوشخبری کو اس کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں جو کہ قید میں ہے، اور جو کہ اپنا دل صاف خداوند یسوع مسیح کے پاس نہ آنے کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کے لیے وہ مصیبت، اور ان کے لیے مقدس پولس رسول بھی جو ہیں وہ مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ بس کیا ہوا؟ یہ جتنے لوگ ہیں حسد کرنے والے، جو خداوند کے کلام سناتے ہیں، اور جن میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ خداوند کا کلام سناتے تو ہیں، لیکن حسد کے باعث خداوند کا کلام اصل بیسیکلی نہیں جانتے۔ اگر خداوند کا کلام جانتے تو ان میں حسد نہ ہوتا، کیونکہ حسد کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ منادی کرتے ہیں، کس کی؟
خدا کی، اور بعض نیک نیتی سے، یہ نیک نیت والے لوگ، اور بعض جو محبت رکھتے ہیں، چاہے دنیاوی لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اور پولس رسول کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، یا پولس رسول سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ مصیبت رکھنے والے لوگ، جو محبت رکھنے والے لوگ، وہ کس کی خوشخبری سنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ خداوند یسوع کی۔ اور پھر لکھا ہے دوسرے تفرقے کی وجہ سے، نہ صرف صاف دلی سے بلکہ اس خیال سے کہ میری قید کے لیے مصیبت پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، پس کیا ہوا؟ لکھا ہے کیا ہوا؟ یہ سارا جلال جو ہے وہ خداوند کو پہنچتا ہے۔ آل گلوری گوز ٹو المائٹی گاڈ۔ کیا ہوتا ہے؟ 18ویں آیت میں لکھا ہے صرف یہ کہ ہر ایک طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے، خواہ سچائی سے، اور اس سے بھی خوش ہوں اور رہوں گا بھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسوع مسیح کی روح کے ایمان سے اس کا انجام میری نجات ہوگا۔ جیسا بھی ہے، کیا ہوا؟ مسیح کی منادی ہوئی، اور اس سے جو پولس رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور مسیح یسوع کی روح کے انعام سے، یسوع مسیح نے جو مقدس پولس کو روح انعام میں دیا ہے، اس کا انجام میری نجات ہوگا۔ اس کی اپنی کارکردگی سے اسے روح کا انعام نہیں ملا، اس کو روح جو ہے وہ انعام میں نہیں ملا، بلکہ خداوند کی مہربانی اور خداوند کے فضل کی وجہ سے اسے یہ نجات ملی، اور اس نجات میں وہ شامل ہوا۔ چنانچہ آگے 20ویں آیت میں لکھا ہے چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں۔ اب جو کچھ سے تانے دیتے یا شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ تیرے لوگ حسد رکھتے ہیں، تیرے لوگ جھگڑے کرتے ہیں، تیرے لوگ نیک نیت نہیں کر رکھتے، اور تیرے لوگ تجھے مصیبت میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ خوش ہوں۔ یہ سب کے سب جو ہیں وہ جو منادی کرتے ہیں، چاہے حسد کے ساتھ کرتے ہوں، چاہے جھگڑے کے ساتھ کرتے ہوں، چاہے جو جس طرح جس کی طبیعت یا جس کی پہنچ یا جس کو خدا نے جتنی برکت دی ہے، وہ اسی طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا استعمال خدا کی خوشخبری میں کرنا ہے، اور جو نگہبان لوگ ہیں، جو خادم لوگ ہیں، ان کے لیے ایک پولس رسول ایک مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں شرمندہ نہیں ہوتا۔ شرمندہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ خوشخبری جو ہے وہ یسوع کی پھیلائی جاتی ہے، چاہے دوسرے لوگ جو نہیں جانتے وہ کسی قسم کا الزام ان پر کیوں نہ لگائیں۔ آگے کہتا ہے بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ ہوں یا خواہ میں مردہ، اور یا میں مروں یا میں جیوں، میں خدا کی اس تعلیم کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہی خداوند کے لوگ جو خداوند کی تعلیم کو اپنے دلوں پہ لکھ لیتے ہیں، اس میں میچور ہوتے ہیں، وہی ایسا کرتے ہیں، اور جو میچور نہیں ہوتے وہ حسد کی بنا پہ خداوند کی منادی کرتے ہیں، اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں، جھگڑے کر کے منادی کرتے ہیں کہ میں تجھ سے زیادہ بڑا ہوں، تم مجھ سے زیادہ فلانا زیادہ۔ یہ جھگڑے کا ایک سبب ہے، لیکن منادی خدا کی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نیک نیتی سے نہیں کرتے، پہلے تو نیت بنائیں، خداوند کو اپنے دلوں میں رکھیں، اور پھر آگے خداوند میں میچور ہو کے آگے پھیلائیں۔ اور اسی طرح جو کچھ بھی لوگ غیر مسیحی لوگ جب بلیم کرتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں اس لیے میں مسیح نہیں ہوتا، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر مسیحوں کی زندگی میں پایا جائے، یا میں دیکھوں کہ مسیحی لوگ مسیح کی زندگی کو کیسے اپناتے ہیں اور کیسے اس پر چلتے ہیں، تو میں بھی مسیح ہو جاؤں۔ تو یہ بات اس کی غلط تھی، کیونکہ مسیح اور مسیحیت کو پھیلانے والے جو لوگ ہیں وہ فرق طریقے سے یا تو حسد کے ذریعے یا جھگڑوں کے ذریعے یا بہت سی ایسی باتوں
سے وہ خداوند کے نام کو پھیلاتے ہیں، لیکن جو میچور لوگ ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی منادی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو ضرور رہی ہے۔ اسی طرح پولس رسول نے یہ کہا ہے کہ ہماری نیڈ کیا ہے اور ہماری ڈیڈ کیا ہے۔ ہماری نیڈ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری اس ڈیڈ میں ہماری نیڈ کہاں تک پوری ہوتی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ کس لیے؟ کہ مسیح زندہ رہنا اس لیے کہ مسیح نے اس بدن میں زندہ رہ کر دکھ اٹھائے ہیں، اور اگر اسی بدن میں رہ کر میں دکھ اٹھاؤں گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں مسیح میں زندہ ہوں۔ اور نفع کون سا ہوگا؟ اس جسم سے مرنا اور اس کی بادشاہت میں داخل ہونا وہ نفع کے برابر ہوگا۔ تو یہ بات بڑی قابل غور ہے جو ہمارے درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے، مفید کون سا کام اور مفید کیا چیز ہے؟ کہ خدا میں زندگی، نئے سرے سے پیدا ہونا۔ اگر میرا اس جسم میں دکھ اٹھانا، ان کا یہ مقصد ہے کہ دکھ اٹھانا میرے لیے ایک مفید چیز مجھے ملے گی، نام میں ملے گی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں ابھی میں نہیں جانتا کہ میں کسے پسند کروں، یعنی میں دنیا کے لحاظ سے دنیا کے ساتھ چلوں اور مصیبت نہ اٹھاؤں، یا میں مصیبت اٹھاؤں اور خدا کی زندگی میں شامل ہوں، نئے سرے سے شامل ہوں۔ ان دونوں کو میں ابھی نہیں جانتا کہ میں کیا کروں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں۔ اب وہ وجہ بتاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ دکھ اٹھا کر اور یہ مصیبتیں اٹھا کر میں خدا کے پاس جلد سے جلد چلا جاؤں، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اب جسم میں رہنا کیوں کر؟ کس لیے؟ اس لیے تاکہ وہ لوگ جو مصیبت اٹھاتے ہیں ان کے ایمان میں مضبوطی ہو، اور لہٰذا میں جسم میں بھی رہنا چاہتا ہوں اور بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کی پختگی اور آپ کی اسٹرینتھ اور آپ کے لو کو میں اسے ظاہر، خداوند یسوع کے لو کو میں تم میں ظاہر کروں، اس لیے میرا جسم میں رہنا مناسب ہے۔ یعنی میں خودکشی نہیں کرتا، یہ مقصد ہے ان کا۔ کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بہت دکھ اٹھا کے خدا کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں یا خود جان دے دیتے ہیں۔ دوسرے نہیں مانتے، خود جان دے دیتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی تعلیم نہیں دیتے۔ وہ اس لیے تعلیم دیتے ہیں کہ میرا تمہارے درمیان میں زندہ رہنا ضروری ہے تاکہ تم میں خداوند کا کلام میچور، جو میں خداوند کے کلام میں میچور ہوں اس طرح میچور ہو کر تم تک پہنچے، اور وہ اسی طرح پہنچے گا جب میں زندہ رہوں گا۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسیح میں جلد مائگریٹ ہو جاؤں، اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ میں زندہ رہوں گا، بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اسی میں خوش رہو، اور جو تمہیں مجھ پر فخر ہے وہ میرے پھر تمہارے پاس آنے سے مسیح میں زیادہ ہو جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ فخر سمجھتے ہیں کہ پولس رسول بہت اچھے بشارتی ہیں، بشارت کرتے ہیں کلام کی، اور بہت معجزے ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس ہوں گے تو ہمیں فخر ہوگا، لیکن وہ فخر جو ہے تمہارے پاس آنے کا وہ مسیح میں زیادہ ہو، یعنی مسیح آپ میں آپ فخر جو ہے
اس کا فخر آپ میں جو ہے وہ زیادہ ہو. صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں اور خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں، یا کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جانفشانی کرتے ہو. ان کا یہ مطلب ہے کہ چاہے یہ فخر آپ کا نہ ہو کہ میں آپ میں آؤں، یہ فخر ہو کہ تمہارا چال چلن جو ہے وہ مسیح کی طرح ہو، چاہے میں آؤں یا نہ آؤں مسیح تمہارا فخر ہو. اور اس خوشخبری کے موافق، تاکہ خواہ میں آؤں یا نہ آؤں تمہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں تمہارا حال سنو یا نہ سنو، تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جافشانی کرتے ہو، اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے. اب جو مسیح کو نہیں جانتے وہ اپنی دہشت سے ان لوگوں کو مارتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر تیری گال پر کوئی ایک تماچا مارے تو دوسرا گال بھی اس کے سپرد کر دے. اگر اس قانون کو، اس رحم دلی کو یا اس اوبے کو تم آپ کے سامنے کو پیش کرنا چاہتا ہے اور آپ کو دہشت کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ لکھا ہے اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے، یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے. جو دہشت پھیلاتے ہیں ان کے لیے یہ صاف نشان ہے ہلاکت کا، لیکن تمہاری نجات کا، اور یہ خدا کی طرف سے ہے. لیکن وہ دہشت کی جو تمام سختیاں ہیں تم ان پر اٹھاتے ہو، ان دہشت سے نجات دینے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے، اور وہ خدا کی طرف سے ہی. جب تک تمہیں دکھ اٹھانے ہیں تم دکھ اٹھاؤ گے. کس کے وسیلے سے؟ ان دہشت گردہ کے وسیلے سے. اور نجات کن کے وسیلے سے پاؤ گے؟ خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے. کیونکہ خداوند نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، بلکہ ہمیں خدا نے رحم دلی اور معاف کرنے کی روح دی ہے. اور اسی نجات میں حاصل کرنے کے لیے ہم ان دکھوں سے تو نجات پاتے ہیں اور نئے سرے سے مسیح میں پیدا ہوتے ہیں. یہ ہے اس کا مطلب بیان کرنے کا. اور آخری آیت 29 میں لکھا ہے کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا ہے کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو. ایمان ہی سے نہیں بلکہ دکھوں سے بھی. ایمان تو ہے، اور ایمان ہی انسان کو پختہ کرتا ہے، کیونکہ اس ایمان نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ زندگی کیا ہے. اپنی جان کو کیلوں سے صلیب پر جکڑ کر ہمیں دکھایا ہے، اور ہم میں وہ ایمان جو ہے کنورٹ کیا ہے، تاکہ اسی ایمان کے وسیلے سے ہم ایمان ہو کر اپنے آپ کو اس صلیب، اپنی صلیب پر ٹانگ دیں، تاکہ وہ دہشت گرد لوگ جو ہیں وہ اسی اپنی دہشت میں ہی ہلاک ہو. اور ہم جو جسمانی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں وہ روحانی ہلاکت کا سبب نہیں بنتے، کیونکہ روحانی نجات جو دینے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. اور جس طرح مجھے کرتا دیکھا تھا اور اب بھی سنتے ہو، ویسے ہی میں کرتا ہوں اور ویسا ہی میں کرتے دیکھتا ہوں. تو جو محبت کا ایک پیغام ہے، محبت بیسیکلی کیا ہے؟ محبت بیسیکلی زندگی ہے. محبت موت نہیں. جس میں محبت ہوتی ہے، جس میں خدا ہوتا ہے، محبت خدا ہے اور خدا محبت ہے. اور محبت تیسرا لفظ کیا ہے؟ وہ زندگی ہے. لوگ اس جسموں سے جدا بھی ہو جائیں لیکن ان کی محبت جو ہے وہ زندہ رہتی ہے. لوگ کی محبت آپس میں اگر دور بھی رہیں، دیکھ نہ پائیں، قریب نہ ہو، پھر بھی محبت قائم رکھتی ہے. اور اگر محبت ہی نہ ہو تو وہ دوری جو ہے وہ محبت نہ ہونے کے وسیلہ سے انسان روحانی طور پر بھی دور ہو جاتا ہے. اور اگر محبت نہ ہو تو جسم سے مر جانے کی وجہ سے ہی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اس لیے کیونکہ وہ محبت کو نہیں جانتا.
اور اگر کوئی محبت کو جانتا ہوتا تو وہ یہ ضرور کہتا کہ یہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں آج بھی ان لوگوں سے جو دہشت کرتے ہیں، جو کر رہے ہیں، ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرنا چاہتے ہیں، خدا کی صلیب کو اڑا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا کی صلیب تو ہے، وہ ایک دفعہ توڑی گئی تھی، لیکن جو اب یہ لوگ صلیب اٹھا رہے ہیں ان کو توڑنے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی صلیب کو توڑ دیں گے۔ اب ان لوگوں کی صلیب کیا ہے؟ ان لوگوں کی صلیب جو ہے، ہم لوگوں کی صلیب جو ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، اور انہی اعمال کی وجہ سے جو یسوع نے ہمیں تعلیم دے کر ہمارے میں پیدا کیے ہیں، ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صلیب کا نشان بن جاتے ہیں۔ تو اسی صلیب کو، انہی دکھوں کو وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ دکھ ان کے لیے سلامتی کا باعث بن جائیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت دلیری بخشے، اور خاص کر ان خادموں کے لیے جو کہ بتایا گیا ہے فرقوں کے ذریعے، حسد کے ذریعے، اور جھگڑوں کے ذریعے، اور بناوٹی محبت، نامچور ہونے کے وسیلہ سے جو خداوند کا کلام سناتے ہیں، ان کے لیے تھا یہ میسج، خادموں کے لیے تھا میسج یہ، اور ان کے لیے جو مسیح کو نہیں جانتے، جو دہشت پھیلاتے ہیں لوگ، یہ ان کے لیے میسج تھا۔ تو میسج یہ ہے کہ دہشت پھیلانے والوں کے لیے ایک جواب ہے کہ آپ بھی اگر محبت کو جانو جو خدا ہے، اور محبت کو جانو جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے، تو کبھی کسی کو نہیں مارو گے، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ یہ ان میں نفرت پیدا ہوگی، تو نفرت نہیں پیدا ہوتی۔ جو محبت خدا ہے ان کے دلوں میں ہے، وہ اگر جسم سے جدا بھی ہو جائیں تو محبت ان کو ایک دوسرے سے قائم رکھتی ہے۔ تو یہ جو چیپٹر ہے یہ دہشت گرد لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے لہٰذا اس ہیٹ کو نکال کر محبت میں رکھو، تاکہ تم بھی جب ناگہانی آفتوں میں یا خدا کے قہر سے یا خدا کے غضب سے اس جہاں سے فانی ہوگے، اس جہاں میں برباد کیے جاؤ گے، تو وہی محبت جو تم میں ہے یا ان لوگوں میں ہے وہ قائم ہوگی۔ لیکن اگر تم میں وہ محبت نہیں ہے تو تم خدا کے غضب سے مارے جاؤ گے، خدا کا غضب تمہیں دبوچ لے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ ات خدا دا ویر، اور خدا کا ویر جب تمہیں تو کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا، کیونکہ تم میں محبت نہیں تھی۔ لہٰذا محبت رکھو، خدا کو اپنے دل میں رکھو، تو محبت اگر رکھو گے تو پھر وہ زندگی تم میں ہمیشہ کے لیے، تم جدا بھی ہو جاؤ تو وہ زندگی زندہ دلوں میں قائم رہے گی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔